موجودہ دور میں جو مرض انسانوں کے لیے سب سے زیادہ مہلک ثابت ہو رہا ہے وہ شوگر ہی ہے۔ شوگر وہ مرض ہے جو دیمک کی طرح خاموشی سے انسانی جسم کے اندرونی اعضاء کو چاٹ جاتا ہے، اور اگر اس کے بارے میں بروقت معلوم نہ ہو سکے تو یہ بینائی سے محروم سے لے کر گردوں کے فیل ہونے اور دیگر لاتعداد طبی مسائل کا سبب بنتا ہے۔ تو ناظرین، شوگر کو ختم کرنے کے لیے ویسے تو بہت سے ٹوٹکے ہیں، مگر جو ٹوٹکا اس ویڈیو میں ہم بتائیں گے یہ بہت ہی آسان اور کمال کا ٹوٹکا ہے۔ اس ٹوٹکے میں صرف شوگر والے مریض کے دونوں پاؤں ایک مخصوص پانی میں رکھنے ہیں، انشاءاللہ شوگر جڑ سے ہی ختم ہو جائے گی۔ یعنی 1 گھنٹہ شوگر کا مریض اپنا پاؤں اس پانی میں رکھ دے تو نہ کوئی ڈاکٹر نہ دوائی، پوری زندگی کی ٹینشن انشاءاللہ ختم۔ بلکہ شوگر کے مریض کو یہ خاص پانی جو آج بتاؤں گا، یہ پانی اگر پلا بھی دیا جائے اور 30 منٹ بعد ٹیسٹ کروائیں تو ایسی رپورٹ آئے گی کہ ڈاکٹرز خود پوچھیں گے کہ مریض کو کیا دیا ہے۔ ناظرین، ہمارے پڑوس میں ایک صاحب اکمل شاہ آیا کرتے تھے۔ عمر میں 80 سال سے اوپر تھے، مگر چست اور توانا، روزانہ 3-4 میل پیدل چلتے، ان کی نظر بھی کمزور نہیں تھی، باریک لفظوں والا قرآن پاک پڑھتے، کمر جھکی نہیں تھی، دانت بالکل سلامت تھے۔ وہ جب کبھی آتے ان کے ملنے والوں میں افراتفری مچ جاتی۔ دوپہر کے کھانے میں شاہ صاحب صرف کریلے کھاتے، طرح طرح کے پکوان کریلوں سے بنائے جاتے، بازار میں دستیاب نہ ہوتے تو ان کے لیے تلاش کر کے لائے جاتے۔ کچھ چاہنے والے تو ایسے تھے کہ ہر موسم میں کریلے اگاتے تاکہ شاہ صاحب کو کھانے میں کوئی شکایت نہ ہو۔ شاہ صاحب کہا کرتے، صحت کا راز کریلوں میں ہے۔ آج تک میرے بدن پر گرمی کے موسم میں پھوڑا پھنسی نہیں نکلتی، خارش نہیں ہوتی، میرا رنگ اس عمر میں بھی سرخ و سفید ہے، میں ٹونک یا کشتے استعمال نہیں کرتا، صرف دن میں 1 بار کریلے ضرور کھاتا ہوں، مجھے شوگر یا گینٹھیا کا عارضہ بھی نہیں۔ لہذا میرے پیارے دوستوں، بھائیوں اور میری بہنوں، کریلا قدرت کی طرف سے سبزی کی شکل میں انمول تحفہ ہے، جس میں ہمارے جسم میں موجود بہت سی بیماریوں کو ختم کرنے کی صلاحیت موجود ہے۔ یہ سبزی پورے برِ صغیر میں اگائی اور کھائی جاتی ہے، اور موسم گرما میں کریلے بازار میں آسانی سے مل جاتے ہیں۔ لہذا آپ نے چند کریلے لینے ہیں اور 1 بالٹی میں نارمل پانی لینا ہے، اور اس میں تھوڑا سا سرکہ اور بیکنگ پاؤڈر ڈال کر مکس کریں اور کریلوں کو کاٹ کر پیس لیں، اور کریلوں کا یہ پیسٹ اس بالٹی کے پانی میں شامل کر لیں۔ اب اس پانی میں اپنے پاؤں ڈبو کر 20 منٹ کے لیے بیٹھ جائیں، پھر پاؤں کو سادے پانی میں دھو لیں، تولیے کی مدد سے خشک کر لیں۔ روزانہ یا ہفتے میں 3 مرتبہ یہ عمل کر لیا کریں۔ ناظرین، اب تو ڈاکٹرز بھی کریلے کا پانی تجویز کرنے لگے ہیں۔ پہلے طبیب بھی 1 یا 2 تازہ کریلے دھو کر آسمان کے نیچے رات بھر کے لیے رکھوا دیتے تھے، اور صبح انہیں ثابت کوٹ کر ان کا پانی نہار منہ پلاتے تھے۔ بلکہ معدہ خراب رہتا ہو، بھوک کھل کر نہ لگتی ہو، گیس بہت زیادہ ہو، ہر وقت جسم میں ناتوانی کا احساس رہے، یا ذرا سا کام کرنے سے تھکن ہو جائے اور ہاتھ پاؤں گرمی سے جلتے رہیں، شوگر کی ابتدا ہو تو کریلے کا پانی پینے سے شفا مل جاتی ہے۔ جن کا مزاج بلغمی ہو ان کے لیے کریلے بہت مفید ہیں، بلکہ پتھری کے لیے بھی بے حد مفید ہیں۔ پیٹ میں کیڑے ہوں تو کریلے کھا لیں، اس سے دور ہو جاتے ہیں۔ دمے کے عارضے والے بھی اس انتہائی عمدہ سبزی کے استعمال سے صحت یاب ہو جاتے ہیں۔ دوستو، کریلا بلغم خارج کر کے مریض کو سکون دیتا ہے اور اعصابی کمزوری دور کرتا ہے۔ لکوہ اور فالج کے مریض بھی اسے کھا سکتے ہیں۔ بلکہ خواتین یہ بات سن کر بہت حیران ہوں گی کہ کریلا موٹاپے کو دور کرتا ہے۔ آپ اس کی سبزی بنا کر ہفتے میں 3 بار کھا لیں۔ دوستو، بھارت کے کچھ علاقوں میں کریلے سکھا کر ان کا سفوف طبیب کی ہدایت کے مطابق روزانہ کھلایا جاتا ہے۔ اس کے استعمال سے وزن کم ہوتا ہے اور جلد چمکدار اور شفاف ہونے لگتی ہے، بلکہ مختلف قسم کی جلدی امراض خود بخود دور ہو جاتے ہیں۔ جن لوگوں کو ذیابیطس ہے ان کے لیے کریلا موسمی اعتبار سے بہترین غذا ہے۔ اس میں انسولین قدرتی طور پر موجود ہوتی ہے۔ کریلے کھانے سے خون میں شکر کی بڑھتی ہوئی سطح نارمل ہو جاتی ہے۔ گرمیوں کے موسم میں کریلوں کا استعمال زیادہ کیا جاتا ہے کیونکہ یہ گرمیوں کے موسم میں پائی جانے والی عام سبزی ہے۔ ہم اس کا استعمال جوس کی صورت میں، اچار میں اور سالن کی صورت میں کر سکتے ہیں۔ یہ ذائقے میں کڑوے ہوتے ہیں، اس لیے ان کو ذیابیطس کے لیے مفید سمجھا جاتا ہے۔ کریلے اینٹی آکسیڈنٹ سے بھرپور ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان میں معدنیات اور منرلز کی اچھی خاصی مقدار موجود ہوتی ہے۔ کریلے میں ایک مرکب ہوتا ہے جو انسولین کی طرح کام کرتا ہے، اس لیے ہم اس کی مدد سے اپنے خون میں گلوکوز کی سطح کو کم کرتے ہیں۔ اگر آپ کریلے کا استعمال کرتے ہیں تو اس کی مدد سے آپ دوائیوں کی مقدار کو کم کر سکتے ہیں۔ کریلا
हमारे जिस्म में कुव्वत मुदाफियत को बढ़ाता है और किसी किस्म की एलर्जी और इन्फेक्शन को भी खत्म करता है। लेकिन इसका सबसे ज्यादा फायदा ये है कि ये कैंसर से लड़ता है। ये कैंसर के खुलियों के खिलाफ काम करता है। इसके अलावा ये ट्यूमर की तश्कील को रोकता है। हम करेले के बाकायदा इस्तेमाल की वजह से छाती के कैंसर, बड़ी आंत के कैंसर और इसके अलावा प्रोस्टेट कैंसर का खतरा भी कम हो करते हैं। करेलों का इस्तेमाल कुव्वत मुदाफियत बढ़ाने में भी मददगार साबित होता है। इसे पानी में उबाल कर पिया जा सकता है, जिससे मुख्तलिफ मौसमी बीमारियों के साथ साथ इन्फेक्शन और एलर्जी से भी हिफाजत मिलती है। करेले में एंटीऑक्सीडेंट जुज़ पाए जाते हैं, जिसके बायस इसके जूस का इस्तेमाल करने से जिस्म में फाजिल मादों समेत चर्बी भी ज़ायल हो जाती है। रोजाना के इस्तेमाल से वजन में वाज़ेह कमी आती है। नाज़रीन, करेले के जूस का बाकायदगी से इस्तेमाल आंखों की बिनाई को बेहतर बनाता है और बिनाई से मुतल्लिक हालात जैसे मोतिया, मैकुलर डिजेनरेशन वगैरह को रोकता है, जिसमें अक्सर लोगों को बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है। बस मेरे भाइयों और बहनों, करेले से प्यार करें या इससे नफरत करें, लेकिन आपके पास इस कड़वी सब्जी को अपनी रोजमर्रा की खुराक में शामिल करने की तमाम वजूहात मौजूद हैं। पोटाशियम, विटामिन सी, आयरन, मैग्नीशियम और फाइबर से भरी हुई है। ये सब्जी खास तौर पर फायदेमंद है अगर आप ज़ियाबितस, दमा, कब्ज, खांसी, जिल्द की बीमारी या किसी भी किस्म की सोजिश में मुब्तला हैं तो करेले को अपनी ग़िज़ा में लाजमी शामिल करें। बल्कि नाज़रीन, 3 चीज़ें ऐसी हैं जो ब्लड शुगर को तेज़ी से कंट्रोल करती हैं। इनमें सब्ज़ चाय, सिरका और दालचीनी शामिल हैं। इन तीनों चीज़ों का इस्तेमाल अगर आप सिर्फ 3 दिन भी करें तो आपको वाज़ेह फ़र्क महसूस होगा। ज़ियाबितस के मरीज़ को हर 7वें दिन 1 दिन का फाका करना मुफीद है। फाके में फल, सब्जियां, फीका नींबू का रस लेना चाहिए और दूसरी चीज़ नहीं लेनी चाहिए। बल्कि 60 ग्राम मेथी दाना बारीक पीसकर 1 गिलास पानी में भिगो दें। इसे 12 घंटे बाद छान कर पी लें। इस तरह सुबह और शाम 2 बार रोजाना लेने से चंद दिनों में ज़ियाबितस ठीक हो जाती है। प्यारे दोस्तों, हर वो शख्स जिसकी उम्र 40 साल से ज़्यादा हो उसे अपना इब्तदाई ब्लड शुगर चेकअप करा लेना चाहिए। अगर नतीजा नॉर्मल आता है तो हर 1 साल बाद ऐसा करना चाहिए। अगर जिस्मानी वजन बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो भी हर 1 से 3 माह के अंदर ब्लड शुगर लेवल चेकअप कराना चाहिए। जबकि हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल लेवल में इजाफा, हर वक्त बैठे रहने या अमराज कल्ब की सूरत में भी चेकअप को आदत बना लेना चाहिए। अगर प्री डायबिटीज की तशखीस हो चुकी है तो हर साल इस चेकअप को आदत बनाना चाहिए। हमारी अल्लाह पाक से दुआ भी है कि अल्लाह पाक आप सबको सेहत और आफियत और सलामती से हमेशा नवाजे। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन।